السلام علیکم۔ اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں فلاویوس اورحان سردار کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوتا ہے۔ اورحان سردار فلاویوس کی گردن پر تلوار رکھے کھڑے ہوتے ہیں۔ فلاویوس اورحان سردار سے کہتا ہے، تمہیں میرے ہاتھوں سے بچانے والا اللہ، کیا وہ مجھے نہیں بچائے گا؟ فاطمہ خاتون سمیت تمام سپاہیوں کے چہرے پر حیرانگی ظاہر ہو رہی ہوتی ہے کہ کیسے ایک بازنطینی سپاہی جس نے کئی ترک مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کیا ہے، آج اس کے چہرے پر اس طرح کے جملے ظاہر ہو رہے ہیں۔ اورحان سردار اپنی تلوار کو پیچھے ہٹاتے ہوئے فلاویوس سے کہتے ہیں، مجھے بچانے والا اللہ یقیناً تمہیں بھی بچائے گا، پہلے یہ بتاؤ کہ کیوں آئے ہو؟ جواباً فلاویوس کہتا ہے، تمہیں خبردار کرنے کے لیے۔ اورحان سردار پوچھتے ہیں، کس کے خلاف؟ فلاویوس کہتا ہے، تمہیں تمہارے اور تمہاری ریاست کے خلاف دو محاذوں پر لگائی جانے والی گھات کے بارے میں خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اورحان سردار پوچھتے ہیں، وہ کون ہیں؟ اورحان سردار کا یہ سوال پوچھنے پر شہنشاہ سردار اور جگید سردار کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے، جیسے فلاویوس شہنشاہ سردار کا نام لے گا۔ فلاویوس جواباً کہتا ہے، دمیر خان کے باپ نے کبھی بھی مذاکرات کی طلب نہیں کی، وہ تم پر تشپنار کی سرحد کے قریب گھات لگائے گا۔ تمام سپاہی کافی غور و فکر کے ساتھ فلاویوس کو سن رہے ہوتے ہیں۔ فلاویوس اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہتا ہے، شہزادی اسپورچا سوچتی ہے کہ میں اس کی مدد کروں گا۔ یہ سنتے ہوئے اورحان سردار کہتے ہیں، لہٰذا صرف ہم ہی نہیں تھے جنہیں تشپنار میں مدعو کیا گیا ہے، یہ کوئی ایسا غدارانہ اقدام نہیں جس کی ہمیں دمیر خان سے توقع ہو۔ دوسری کیا بات ہے؟ فلاویوس کہتا ہے، شہزادی اسپورچا دیفنے سے ملنے والی مخبری کے ذریعے نیلوفر کو قید کر لے گی۔ یہ سنتے ہوئے اورحان سردار فلاویوس کے قریب آ کر کہتے ہیں، تم کیا کہہ رہے ہو فلاویوس؟ تو مخبریاں کرنے والی دیفنے تھی؟ فاطمہ خاتون یہ سنتے ہوئے کہتی ہے، دیفنے، یہ شروع سے ہی واضح تھا کہ وہ شیطان ہے، میرے اللہ میری بھابھی کی حفاظت فرما۔ اس کے بعد جگید سردار اور کارا خلیل فلاویوس کو اٹھاتے ہیں۔ اورحان سردار فلاویوس سے کہتے ہیں، دمیر خان کے ساتھ مل کر جب تم مجھے شکست دے سکتے ہو تو میری مدد کیوں کر رہے ہو، یہ بھی بتاؤ۔ اس پر فلاویوس کہتا ہے، کیونکہ تم نے میرے اندر چھپا ایک راز کھول دیا ہے۔ اورحان سردار سمیت وہاں کھڑے تمام لوگ کافی حیران ہوتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے فلاویوس کو اس حالت میں انہوں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اگلے منظر میں ہم شہزادی اسپورچا، نیلوفر خاتون اور باقی تمام سپاہیوں کو دیکھتے ہیں۔ شہزادی اسپورچا نیلوفر خاتون کی گردن پر خنجر رکھے کھڑی ہوتی ہے اور اسے غصے کے ساتھ کہتی ہے، تمہارے پیٹ میں موجود بچے کی خاطر میں تمہاری جان بخش رہی ہوں نیلوفر خاتون کہتی ہے، یہ کیا یہ واقعی تمہارا ضمیر بول رہا ہے؟ اس پر شہزادی اسپورچا کہتی ہے، میں جو بھی کر رہی ہوں اپنی ریاست کے لیے کر رہی ہوں، تمہارے شوہر سے اپنی زمینوں کو بچانے کے لیے کر رہی ہوں۔ اس کے علاوہ اگر میں تمہیں مارنا چاہتی میں تمہیں اس لمحے مار سکتی ہوں جب میں نے تمہیں پکڑا تھا نیلوفر، لیکن بھلے ہی وہ میرے دشمن ہی کیوں نہ ہوں، کسی حاملہ عورت کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گی۔ جواباً نیلوفر خاتون کہتی ہے، لیکن میں تمہیں مار ڈالوں گی اسپورچا۔ اس کے بعد شہزادی اسپورچا اپنے سپاہیوں سے کہتی ہے، تیار ہو جاؤ، ہم روانہ ہو رہے ہیں۔ تبھی ایک بازنطینی سپاہی بھاگتے ہوئے شہزادی اسپورچا کی جانب آتا ہے اور اس سے کہتا ہے، شہزادی اسپورچا، کمانڈر فلاویوس وہ بیڑے پر نہیں چڑھا۔ یہ سنتے شہزادی اسپورچا اپنے دانتوں کو دباتے ہوئے فلاویوس کو پکارتی ہے۔ اس کے بعد ہم دوبارہ دیوان کا منظر دیکھتے ہیں، جہاں شہنشاہ سردار کافی خوف زدہ ہوتے ہیں اور وہ بات کو بدلتے ہوئے کہتے ہیں، ایک دشمن دوسرے کی خبر دے رہا ہے، اس کی بات پر عمل کر کے چلنا جال کی طرف بڑھنے جیسا ہے میرے سلطان۔ اورحان سردار کہتے ہیں، وہاں جائے بغیر ہم نہیں جان سکتے کہ جال ہے یا نہیں، آرام سے یا طاقت کے زور پر آپ دمیر خان کو ڈھونڈ کر میرے پاس لائیں گے، میں پہلے اس سے روبرو بات کروں گا، اگر فلاویوس کی بات سچ ہے تو اس پر افسوس۔ شہنشاہ سردار کہتے ہیں، میں آفچی صاحب اور دلیجہ صاحب کے ساتھ فوراً روانہ ہو کر دمیر خان کو جلد از جلد لے کر آؤں گا میرے سلطان۔ اورحان سردار یہ سنتے ہوئے کہتے ہیں، صرف آپ ہی نہیں، بوران، جارکتائی اور تیمور بوگا صاحب آپ بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ جارکتائی صاحب کہتے ہیں، چونکہ انہوں نے سلطان کے خلاف سازش کی، یہ ایک سخت معرکہ ہوگا شہنشاہ صاحب۔ بوران سردار کہتے ہیں، ہم مضبوط دستوں کے ساتھ جائیں گے، ہمیں کسی بھی ممکنہ ہنگامی صورت کے خلاف مضبوط ہونا پڑے گا۔ تبھی اورحان سردار کہتے ہیں، چلو روانہ ہو جاؤ۔ جیسے ہی شہنشاہ سردار اور باقی تمام سرداران وہاں سے جاتے ہیں، اورحان سردار اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں، اور ہم نیلوفر کی طرف جائیں گے، اور جیسے ہی آگے بڑھنے لگتے ہیں فلاویوس کی جانب دیکھتے ہوئے اس سے کہتے ہیں، فلاویوس بھی ہمارے ساتھ آئے گا، اس کی زنجیریں کھول دو، اگر اس کی بات جھوٹ ہوئی تو میں وہیں اس کی جان لے لوں گا۔ یہ کہنے کے بعد جیسے ہی اورحان سردار وہاں سے جانے لگتے ہیں، فاطمہ خاتون اورحان سردار کو پکارتی ہے اور ان سے مخاطب ہو کر کہتی ہے، میرے سلطان، سرداران کی اکثریت دمیر خان کے پیچھے گئی ہے، اجازت دیں تاکہ حلیمہ اور میں باجیان کے ساتھ مل کر آپ کی قوت بنے۔ اس پہ اورحان سردار کہتے ہیں، مناسب ہے۔ اگلے منظر میں ہم شہنشاہ سردار اور آفچی صاحب کو دیکھتے ہیں جو اپنے اپنے گھوڑوں کو قریب کھڑے ہوتے ہیں۔ آفچی صاحب شہنشاہ سردار سے کہتے ہیں، فلاویوس کیوں اسپورچا کو دھوکہ دے کر اورحان کی مدد کرے گا؟ میں نہیں سمجھ رہا، کیا ہوگا اگر دمیر خان ہمیں بے نقاب کر دے؟ شہنشاہ سردار کہتے ہیں، اگر وہ اسی محل میں لا کر اس پر سختی کرتے ہیں، وہ شاید انہیں ہمارے تمام نام بتا دے گا۔ جگید سردار اپنے باپ سے کہتے ہیں، آپ نے ہمیں کس قسم کی چیز میں مبتلا کر دیا ہے بابا جان؟ جواباً شہنشاہ سردار کہتے ہیں، تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں۔
اس کے بعد شہنشاہ سردار آفجی صاحب سے کہتے ہیں ہم انہیں دمیر خان کو بورسا لانے سے روکنے کی پوری کوشش کریں گے، یہاں تک کہ اگر ہمیں تیمور بوگا، گیار کتائی اور بوران کو مارنا ہی کیوں نہ پڑے۔ یہ سنتے ہوئے جگید سردار اور آفجی صاحب کافی حیرانگی کے ساتھ شہنشاہ سردار کی جانب دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد تمام سپاہی اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اپنی منزل کی جانب چلے جاتے ہیں۔ یہیں اس ایپیسوڈ کا بھی اختتام ہوتا ہے۔ دوستوں کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ آنے والی ایپیسوڈ کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کیا شہنشاہ سردار بوران سردار اور غیر کتائی پر حملہ کریں گے یا پھر دمیر خان کو پکڑ کر بوران سردار کے پاس لائیں گے۔ تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ جیسے ہی نیو ویڈیو آئے آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچے اور آپ سب سے پہلے ویڈیو کو دیکھ سکیں۔ جلدی ملتے ہیں نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔